رہا، ریت پر رب کا فرمان پلتا رہا، میرے بچے لڑے آخری سانس تک، سینوں میں قرآن پلتا رہا، میں صاحب دین ہوں، میں اہل فلسطین ہوں، میں اہل فلسطین ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ عیشا رانی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عیشا کے ساتھ۔ آج میں فلسطین کے بارے میں بات کروں گی۔ ہمیں معاف کر دو اہل فلسطین، تم پر ہر طرف سے آگ کے گولے برستے رہے، حرم تسکین کا سما کرتے رہے، وہ تمہارے بچوں کو قتل کر رہے تھے، حرم اپنا پیٹ بھرتے رہے، تمہاری بہنوں کی عزت لوٹی گئی، بزرگوں کے اعزاز کاٹے گئے، ہم صرف تشویش کا اظہار کرتے رہے، تم چیختے رہے چلاتے رہے، ہم مسلمان ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم بس یہی صدا لگاتے رہے، تم پکارتے تھے ہم مسلمان ہیں، قبلہ اول کے محافظ ہیں، رسول خدا کے جان نثار ہیں، ہم نعرہ تکبیر بلند کر کے موبائل کو بند کرتے رہے، ہمیں معاف کر دو اہل فلسطین، ہم ناکام ہوتے رہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں فلسطین پہ اسرائیل کتنا تشدد کر رہا ہے، فلسطین پھر بھی بہادر ہے، لڑ رہا ہے۔ فلسطین وہ جگہ ہے جہاں مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، پوری دنیا خاموش ہے، اہل تماشائی بن رہے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ پروگرام کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں قاری راشد صاحب جو فلسطین کے حوالے سے بات کریں گے، ان کو اپنے پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، شکریہ عیشا، آپ نے ہمیں انوائٹ کیا۔ سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم اس پروگرام کے لیے نکالا۔ سر میرا پہلا سوال آپ سے یہی ہے، جیسا کہ آپ نے میرا انٹرو سنا ہے، سر فلسطین پہ کیوں ایسے ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، اسرائیل کیوں تشدد کر رہا ہے؟ کیا پوری دنیا ایک تماشائی کی طرح خاموش ہے؟ کیا کوئی بولنے والا نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عیشا، آپ اور آپ کا چینل شمال 80 نیوز جی، میں خراج تحسین پیش کروں گا کہ آپ نے مسلمانوں کے دل کو سب سے زیادہ کرب میں مبتلا کرنے والے ایشو پہ آج بات کی۔ پوری دنیا اپنے پروگراموں میں بزی ہے اور کسی کو یہ احساس نہیں ہو رہا کہ 7 اکتوبر سے جو جنگ شروع ہوئی اور رمضان المبارک کی آمد آنے والی ہے، 5 مہینے گزر چکے ہیں جی، اور گاجر مولی کی طرح پوری دنیا کے مسلمان یہ تماشا دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے قبلہ اول اور انبیاء کی سرزمین فلسطین اور اس کے باسیوں کے اوپر عرصہ حیات تنگ کیا ہوا ہے۔ بالکل آپ نے دیکھا کہ میں اپنے ناظرین کے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی یہ بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں 57 سے زیادہ اسلامی ممالک موجود ہیں، اور یہ وہ ممالک ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے مختلف وسائل سے مالا مال رکھا ہوا ہے جی، اور دنیا کی معیشت، جو دنیا کی تعمیر اور ترقی کا جو دار و مدار ہے وہ تیل پہ ہے، اور تیل انہی ممالک کی پیداوار ہے، اور وہ تیل اپنے فلسطینی مسلمان اور مظلوم بہن بھائیوں کی مدد کے بجائے الٹا اغیار کی مدد کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ تو آج یہ قوم پوری دیکھ رہی ہے، پوری انسانیت دیکھ رہی ہے کہ اقوام متحدہ سے لے کر انسانی حقوق پہ کام کرنے والی دنیا کی تمام تنظیموں کے لیے کیا یہ ان کے ضمیروں کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی نہیں ہے کہ وہاں پر معصوم بچے 20 لاکھ سے زائد فضائی حملے ہو چکے ہیں ان پہ، اور دنیا کا یہ وہ میدان کارزار ہے جہاں پر جنگی اصولوں کی تمام اصولوں کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، مگر دنیا ٹس سے مس نہیں ہو رہی، اور یہ پوری امت کے لیے بھی سوچنے کا مقام ہے اور انسانیت کے لیے بھی سوچنے کا مقام ہے۔ صحیح ہے۔ اچھا سر، فلسطین کی عوام ہے، اپنا سب کچھ کھو دینے کے باوجود بھی ان میں اتنی ہمت ہے، حوصلہ ہے، بہادری ہے، لیکن اس کے باوجود اسرائیل پہ خوف ستا رہی ہے، ایسا کیوں ہے؟ دیکھیں، جو لوگ اسلام اور اللہ کے نبی کا جو کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں، بے شک یہ لوگ اللہ کی حاکمیت پہ یقین رکھتے ہیں جی، اور یہ اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین ان کے دلوں میں ہے، اور اسلام کا ایک جز جہاد بھی ہے۔ جب آپ کی دھرتی پہ، آپ کے مذہب پہ
جب مشکل وقت آتی ہے تو یہ مسلم امہ، مسلمان جو حقیقی طور پر جس کے اندر وہ مرد مجاہد کا جو کنسیپٹ علامہ اقبال بتا رہے تھے، تو پھر وہ جہاد کے لیے نکلتا ہے، کیونکہ اللہ کی راہ میں وہ اپنی سب سے عزیز چیز جان، اس کی آل اولاد ہوتی ہے۔ تو یہاں پر کربلا کی تاریخ دہرائی جا رہی ہے کہ ان جو 20 لاکھ سے زائد فلسطینی عوام ہیں جو غربت، بے بسی، بے کسی، نہ علاج کی سہولتیں، نہ بجلی، نہ سر کے اوپر کوئی چھت ہے، اور وہ لوگ اس ظلم، فسطائیت، بربریت اور وحشیت کا نشانہ بن رہے ہیں، اور پوری اہل دنیا جو ہے اہل تماشا بنی ہوئی ہے۔ یہاں پر عشاء میں آپ کے اس پروگرام کی وساطت سے اپنی قوم سے یہ کہوں گا کہ ہم اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان مظلوم مسلمانوں کی مدد کے لیے غائب سے، لیکن غائب سے اسباب تب آتے ہیں جب اس کے لیے کوئی کوشش کی جاتی ہے۔ سر آپ نے کربلا کی بات کی ہے تو یہ منظر بالکل کربلا جیسا ہے۔ اس وقت بھی ہمیں معلوم تھا کون ظالم ہے کون مظلوم۔ طاقت کے آگے مسلمانوں نے سر جھکائے اور مومنین نے سر کٹوائے۔ کیا یہ منظر کربلا جیسا نہیں ہے؟ اس سے بھی بڑھ کے ہے۔ بالکل وہاں پر اہل دنیا جو ہے وہ خاموش ہے، تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ ہم کس سے شکوہ کریں؟ ہم غیروں سے کیا شکوہ کرنا جبکہ مسلم دنیا ہی مصلیتوں کا شکار ہے؟ آپ نے بالکل ٹھیک اس طرف نشاندہی کی جی کہ اقوام متحدہ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، وہ امریکہ کی لونڈی کا کردار ادا کر رہی ہے۔ اقوام متحدہ میں یہ مسئلہ 1948 سے اب تک چلا آ رہا ہے۔ مسئلہ فلسطین اور مسئلہ کشمیر جو ہے یہ اقوام متحدہ کے ایجنڈے میں سلامتی کونسل کی قراردادیں اس میں موجود ہیں، مگر یہ عالمی طاقتیں جو اپنے مفادات کے لیے تمام حقوق کو پامال کرتی جا رہی ہیں۔ دیکھیں امریکہ اس وقت جو انسانی حقوق کا سب سے بڑا چیمپئن بنا ہوا ہے، یہاں پر میں ایک بات یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، میں بل گیٹس صاحب سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو پاکستان کے اندر بچوں کو پولیو کا اتنا خیال ہے، کیا آپ کو فلسطین کے ان بچوں کا کوئی خیال نہیں ہے کہ جن کو پینے کے لیے ایک وقت پانی کی فیڈر بھی دستیاب نہیں ہے، پانی کی بوتل دستیاب نہیں ہے؟ اور میں آپ کو یہاں پر یہ بات بھی بتاتا چلوں کہ جس علاقے میں جنگ مسلسل 4-5 مہینے چل جائے، وہاں پر ہلاکتوں کی تعداد آپ کے سامنے انٹرنیشنل میڈیا جو رپورٹ کر رہا ہے 35 سے 40 ہزار فلسطینی اپنی زندگیاں گوا چکے ہیں۔ لیکن میں جو ہمارے جو انٹرنیشنل میڈیا کے دیگر سورسز ہیں جو انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہلاکتیں، یہ شہادتیں 85 لاکھ کے قریب پہنچ چکی ہیں، اور یہاں پر لاکھوں ایسے بچے موجود ہیں، ایسی حاملہ مائیں موجود ہیں، ایسی بہنیں، بیٹیاں اور بچیاں موجود ہیں کہ جن کو 2 وقت کھانے کی روٹی میسر نہیں ہے، ان کو پینے کا پانی میسر نہیں ہے، ان کو اپنے سر چھپانے کے لیے جگہ میسر نہیں ہے، اور یہودیوں کا ایک چھوٹا سا ٹولہ وہ جو امدادی قافلے آ رہے ہیں ان کی راہ میں رکاوٹ بنا ہوا ہے، اور دنیا تماشا بنی ہوئی ہے۔ اور جو اب کی صورتحال ہے جس طرف یہ ہم جا رہے ہیں، یہ پوری دنیا کا امن اور امان داؤ پہ لگا رہے ہیں۔ سر آپ نے امریکہ کی بات کی تو وہ کیا دوغلا پن نہیں کر رہا ہے؟ ایک طرف وہ جی فلسطین کے ساتھ ہے اور ہلاکتوں کی جو تعداد ہے اس پہ وہ مذمت بھی کر رہا ہے، ان کے افسوس بھی کر رہا ہے، جنگ بندی کی بات بھی کر رہا ہے، اور دوسری طرف اسرائیل کو بھی سپورٹ کر رہا ہے۔ دیکھیں امریکہ کا کردار ہمیشہ منافقانہ رہا ہے، امریکہ ہمیشہ صہیونیوں کا الاکار رہا ہے۔ امریکہ کے اندر یہودی لابی کی اتنی پاورفل ان کا گروپس موجود ہیں کہ ساری سیاست ان یہودیوں نے تمام دنیا کی معیشت کو اپنے کنٹرول میں رکھا ہوا ہے۔ اب دیکھیں ہماری قوم کبھی پی ایس ایل کے میچوں میں گم ہے، ہماری قوم الیکشن پاور شیئرنگ میں مست رہی ہے، ہم نے کبھی بھی احساس نہیں کیا۔ ہمارا پاکستانی میڈیا میں اپنے نیشنل سٹریم میڈیا کی بات کروں تو جو فلش پوائنٹ ہے دنیا کا، اس کو آپ نے خبروں کے آخری خبروں میں اس کو رکھا ہوا ہے، اور ایک سلائیڈ دکھا کے آپ ایک رسماً کاروائی پوری کر کے آپ بھول جاتے ہیں۔ کیا اس ملک کے صحافیوں کا یہ کام نہیں ہے کہ مسلمانوں کے حقوق کی جو پامالیاں ہو رہی ہیں وہاں پر بچوں کے ساتھ،
خواتین کے ساتھ، بوڑھوں کے ساتھ، ضعیفوں کے ساتھ، مریضوں کے، دنیا میں کہاں پہ کہیں پہ مجھے مثال بتا دیں کہ جہاں پر اسپتالوں کے اندر گھس کے مریضوں کو زندگی اور موت کی، حیات کی کشمکش میں زندگی گزارنے والوں کو گولیوں سے آپ چھلنی کریں، ان کے آکسیجن ماسک آپ اتار دیں، یہ بربریت نہیں ہے تو کیا ہے؟ اور امریکہ کی منافقانہ بات پہ آؤں گا، سلامتی کونسل کے اندر 3 مرتبہ امریکہ اسرائیل کی جو بمباری ہے، جنگ بندی ہے، اس کی قراردادوں کو ویٹو کر چکا ہے۔ امریکہ نے جو اپنی سینٹ کے اندر بل پاس کرائے ہیں، جی صدر جو بائیڈن سے ان بل کو پاس نہیں کروا سکا۔ اور اب ایک اور لمحہ فکریہ ہے ہماری قوم کے لیے کہ آپ نے بھی امریکی صدر کی وہ بیانات سنے ہوں گے کہ سعودی عرب اور عرب ممالک اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں، وہ ہمارے بھائیوں پہ آگ اور خون کی برسات کیے ہوئے ہیں اور ہم اس کے گلے میں ہاتھ ڈالنے کے لیے بیتاب ہیں۔ امریکہ یہ دوہری پالیسی ترک کر دے۔ یہاں پر میں تھوڑی سی ایران کی طرف بھی آؤں گا کہ جہاں پر امریکہ تو چلے اسرائیل کی پشت میں سر عام کھڑا ہے، مگر ایران ایک طرف جو دھمکیاں لگا رہا ہے، میں یہ کر دوں گا وہ، کیا آج تک کسی نے دیکھا ہے کہ اسرائیل کے خلاف کسی بھی اسلامی ملک نے مصر کے، آپ دیکھیں مصر بالکل کنیکٹڈ ہے، اب رفح پہ جو جنگ ہے جہاں پر 30 لاکھ بے بس فلسطینیوں نے پناہ لی ہوئی ہے، 10 لاکھ بے یار و مددگار فلسطینی رفح بارڈر پہ پڑے ہیں، اب اسرائیل اپنی پارلیمنٹ سے یہ قرارداد، یہ قانون سازی کروا رہا ہے کہ ہم ان مسلمانوں کو بے دخل کر کے یہاں سے سرائے سینا کے اس ڈیزرٹ میں دھکیل دیں گے جو مصر کی سرحد پہ ہے۔ تو امت مسلمہ ہوش کے ناخن لے، عرب ممالک امریکہ کے اتنے کاسا لیس نہ بنے کہ کل یوم محشر کو یہ اپنے حبیب پاک کے سامنے اپنے اللہ کو کیا جواب دیں گے۔ صحیح ہے۔ اچھا سر، اگلا سوال یہ، مسلم دنیا کی تنظیم بنی تھی او آئی سی کے جو اجلاس ہوتے ہیں وہ ان کی مذمتوں اور قراردادوں سے آگے نہیں ہیں، صرف باتوں سے تو نہیں مسئلہ حل ہوگا نا؟ آپ نے او آئی سی کا ذکر کیا، جی یہ بڑی بے حسی کی بات ہے۔ مسلم ممالک نے جو اپنی تنظیم، جو انٹرنیشنلی انہوں نے اسلامک سربراہ جتنے بھی ہیں وہ جڑ کے انہوں نے اسلامی تنظیم جو بنائی، وہ تنظیم بھی اقوام متحدہ کی تنظیموں کی طرح امریکہ کی ڈکٹیشن پہ چل رہی ہے۔ اس تنظیم نے کبھی بھی کسی بھی جگہ پہ ما سوائے گفتن نشستن برخاستن کبھی بھی امت مسلمہ کو ایک پلیٹ فارم پہ یکجا کر کے متحدہ ایک کوئی موقف ہی دینے میں ناکام رہی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان اس وقت دنیا کا واحد اسلامی ایٹمی تسلیم شدہ ملک ہے جس کی حقیقت کو دنیا تسلیم کر چکی ہے۔ اور کیا پاکستان کے حکمران جو پاکستان کے اندر انسٹیبلٹی کی فضا پیدا کر کے پاکستان کو کمزور کر رہے ہیں، کیا ہم لوگ متحد ہو کر اسرائیل کی ظلم اور بربریت کے خلاف پوری قوم، پوری پارلیمنٹ، پوری سینٹ، پاکستان کی ساری اسمبلیاں متفقہ قرارداد پاس کر کے یہ اغیار کو میسج دیں کہ اگر انہوں نے ظلم اور جبر اور بربریت کا یہ بازار بند نہ کیا تو امت مسلمہ اجتماعی طور پر جہاد کا اعلان کرے؟ اگر ہم اتنی اخلاقی جرت نہیں رکھتے ہیں تو میں اپنی عوام سے کہوں گا کہ رمضان المبارک آ رہا ہے، کیا آپ کے بچے پیپسی کے بغیر گزارا نہیں کر سکتے؟ کیا آپ یہودیوں کی مصنوعات کے بغیر گزارا نہیں کر سکتے؟ آپ کوالٹی پہ تھوڑا سا کمپرومائز کر لیں، مگر ان مسلمان مظلوم بچیوں کی عصمتوں کے ساتھ ان بچوں کے اوپر جو بمباری کر رہے ہیں ان کو تھوڑی سی لگام ڈالیں، کم از کم اتحاد کا مظاہرہ کریں۔ آپ بھی امریکہ کی ان سازشوں کا شکار ہو رہے ہیں، یہ سازشیں نہیں ہیں تو کیا ہیں کہ آج تک کوئی اسلامی ملک کھل کے اپنے موقف کا، جنوبی افریقہ عالمی عدالت انصاف میں چلا گیا، کسی مسلم ملک نے اس کیس کو عالمی عدالت انصاف میں لے جانے کی ہمت نہیں کی، تو کون سی او آئی سی کی بات کر رہی ہیں آپ؟ او آئی سی تو ان لوگوں کے ایجنٹوں پر مشتمل ہے کہ جو اس پوری کائنات کو نہیں پوری دنیا کو کنٹرول کر رہے ہیں، اور یہ عالمی صہیونی ایجنڈا ہے، نیو ورلڈ آرڈر کا ایک حصہ ہے کہ ان کی مزاحمت کرنے والے لوگوں کو وہ اپنے مخالفین کا وجود بھی برداشت کرنے سے قاصر ہیں۔
تو پاکستان کے لوگ آپس کے اختلافات کو بھلا کر انٹرنیشنل سازشوں کا مقابلہ کرنے کے لیے پوری قوم کو یکجا ہونا پڑے گا. ٹھیک ہے سر، اگلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ فلسطین میں ظلم کی انتہا ہو گئی ہے، بولنے والا کوئی بھی نہیں ہے. پوری مسلم دنیا میں کیا کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی نہیں جو اس کے بول سکے، اس ظلم کو ختم کر سکے؟ پوری دنیا، آپ نے ٹھیک کہا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی تلاش میں ہے. جب آپ پاکستان کے اندر دیکھیں، اسی طرح اپنے ارد گرد میں دیکھیں، کسی بھی اسلامی ملک میں ایسی لیڈرشپ نظر نہیں آ رہی. دیکھیں پہلے ترکی کے صدر طیب اردگان تھوڑے سے ایک مزاحمتی بیانیے کے ساتھ سامنے آئے، مگر ہم نے دیکھا کہ انہی اسلامی ممالک کی بندرگاہیں اسرائیلی لوگوں کو جو اصلی کی سپلائی ہو رہی ہے اس میں انہی لوگوں کے وسائل استعمال ہو رہی ہیں. مسلم ممالک کی ہی بندرگاہیں استعمال ہو رہی ہیں، مسلمانوں کا ہی اسلحہ مسلمان ممالک سے ہی خرید کے اسرائیلیوں کے اوپر استعمال ہونے کے بجائے اپنے فلسطینی بھائیوں کے اوپر استعمال ہو رہا ہے. تو امت کو جب تک آپ حقیقی لیڈرشپ کو سامنے آنے کا موقع نہیں دیں گے جس کے ساتھ عوام کی تائید اور حمایت ہو، اس وقت تک کوئی بھی حکمران اتنی جرأت مند فیصلہ کرنے کی جرأت نہیں کرے گا. یہ فیصلے تب ہی ہو سکتے ہیں کہ جب اس کی عوام اس کی پشت پہ کھڑی ہوں گی. صحیح ہے سر، بہت شکریہ، آپ نے آج فلسطین کے بارے میں بات کی ماشاءاللہ سے، اور ہم اللہ پاک سے بھی یہی دعا کر رہے ہیں فلسطین کے اوپر جو ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو، ان کے فیملی کو زندہ درگور کیا جا رہا ہے، ایک مطلب بہت ہی ان کو دردناک عذاب دیا جا رہا ہے اسرائیل کی طرف سے. تو کیا ایسا کوئی بولنے والا نہیں ہے، یا صرف میڈیا کے اوپر، سوشل میڈیا، اسٹریم میڈیا کے اوپر ہم بیٹھ کے بات ہی کریں گے، پروگرامز کریں؟ کیا ہم ان کے حق کے لیے صرف آواز ہی اٹھا سکتے ہیں اور کچھ بھی نہیں کر سکتے؟ جی ناظرین، ہمارا پروگرام دیکھیے گا، کمنٹ میں کوئی بات کرنی ہو آپ ضرور کر سکتے ہیں. نیکسٹ پروگرام کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.